آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن اس پر اتنی بات نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے۔ پاکستان کے توانائی کے شعبے میں یعنی انرجی سیکٹر میں ایک بہت بڑا اور حیران کن انقلاب آ رہا ہے۔ یہ کوئی عام سی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ملک کے انرجی سٹرکچر کو بالکل نئے سرے سے بدل کر رکھ رہی ہے۔ اور پتہ ہے اس تبدیلی کی سب سے دلچسپ بات کیا ہے؟ یہ انقلاب کسی بڑے حکومتی میگا پروجیکٹ یا انفراسٹرکچر سے نہیں آ رہا، بلکہ یہ ان سولر پینل سے آ رہا ہے جو عام لوگ اپنی چھتوں پر لگا رہے ہیں۔ ایک بالکل خاموش لیکن انتہائی طاقتور انقلاب جو تیزی سے گھر گھر پھیل رہا ہے۔ اب ذرا اس نمبر پر غور کریں، 21%۔ یہ وہ حیران کن فگر ہے جس نے اس پوری تحقیق کی بنیاد رکھی۔ صرف پچھلے 2 سالوں کے اندر پاکستان میں بجلی کی طلب میں 21% کا زبردست اضافہ ہوا ہے، اور اتنے کم وقت میں اتنا بڑا اضافہ، یہ واقعی ایک بہت بڑی غیر معمولی بات ہے۔ لیکن جب ہم اس اضافے کی گہرائی میں جاتے ہیں تو کہانی بہت عجیب ہو جاتی ہے۔ اصل میں نیشنل گریڈ سے بجلی کی پیداوار میں دراصل 3% کمی آئی ہے۔ تو پھر یہ 21% اضافی ڈیمانڈ کہاں سے پوری ہوئی؟ یہ سب پورا کیا ہے ڈسٹریبیوٹڈ سولر نے، یعنی وہ سولر سسٹمز جو عام صارفین نے خود لگائے ہیں۔ اس تبدیلی کا اسکیل سچ میں دنگ کر دینے والا ہے۔ صرف 2 سالوں میں، جی ہاں، صرف 2 سالوں میں 27 گیگا واٹ سولر نصب کیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک جتنے بھی تیل، گیس اور کوئلے کے پلانٹس لگائے گئے ہیں نا، یہ اکیلا سولر ان سب کی مجموعی صلاحیت کے برابر ہے۔ اور یہ سب اس وقت ہوا جب ملکی معیشت 5.2% کی شرح سے بڑھ رہی تھی۔ گمشدہ ڈیٹا کی تلاش۔ آخر سرکاری اعداد و شمار اتنی بڑی تبدیلی کو کیسے نظر انداز کر گئے؟ تو یہاں ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ اصل میں ملک میں کتنا سولر لگ چکا ہے۔ جب سرکاری ڈاٹا خاموش ہو تو واقعی حقیقت جاننے کے لیے تھوڑی سوراخ رسانی کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم مختلف اندازوں کو دیکھیں تو سرکاری اور روایتی تخمینے تو بہت کم صلاحیت ظاہر کرتے ہیں، لیکن رینیویبلز فرسٹ کی تحقیق نے ایک بالکل مختلف اور چونکا دینے والی تصویر پیش کی۔ ان کے مطابق جون 2025 تک یہ صلاحیت 38 گیگا واٹ تک پہنچ چکی ہوگی۔ یہ سرکاری اعداد و شمار کے مقابلے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس گمشدہ ڈیٹا کو ڈھونڈنا واقعی کسی پزل کو سالو کرنے جیسا تھا۔ پہلے چینی کسٹمز کا ڈیٹا دیکھا گیا، جس سے پتہ چلا کہ 47 گیگا واٹ کے پینلز پاکستان بھیجے گئے۔ پھر سیٹلائٹ تصویروں کا استعمال کیا گیا اور ساتھ ساتھ زمینی سطح پر 5300 صارفین کا سروے بھی ہوا۔ ان تمام کڑیوں کو جوڑ کر جب فائنل حساب لگایا گیا تو وہ 38 گیگا واٹ کا تخمینہ سامنے آیا۔ اسی نے اس خاموش انقلاب کو سب کے سامنے بے نقاب کیا۔ معاشیت کی تبدیلی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آف گریڈ بجلی مختلف شعبوں کو آخر بدل کیسے رہی ہے۔ یہاں ایک بہت عام غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ ہم میں سے اکثر سوچتے ہیں کہ سولر کا مطلب صرف نیٹ میٹرنگ ہے، لیکن حقیقت میں نیٹ میٹرڈ سولر تو اس پوری تصویر کا بس ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ سولر کی ایک بہت بڑی مقدار وہ ہے جو مکمل طور پہ آف گریڈ ہے، یعنی جسے ہم میٹر کے پیچھے کی پیدائش کہتے ہیں، جس کا ڈائریکٹ گریڈ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر ہم اس پوری صلاحیت کو مختلف شعبوں میں تقسیم کریں تو پتہ چلتا ہے کہ عام عوام اس تبدیلی کی سب سے بڑی علمبردار ہے۔ 44% سولر تو صرف گھروں میں لگا ہوا ہے، اس کے بعد 26% صنعتوں میں اور 21% زراعت میں۔ یعنی یہ واقعی ایک عوامی تحریک ہے جس میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت شامل ہو رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں گھروں کی بجلی کی مجموعی طلب میں 32% اضافہ ہوا، لیکن گریڈ سے جو بجلی خریدی گئی اس میں صرف 6% اضافہ ہوا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ سولر صرف گریڈ کی مہنگی بجلی کا متبادل نہیں بن رہا، بلکہ یہ لوگوں کو ان کی دبی ہوئی ضروریات پوری کرنے کی آزادی دے رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو مہنگائی کی وجہ سے اے سی یا پنکھے بند رکھنے پر مجبور تھے، اب وہ کھل کر بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ اور ہر شعبہ اس سستی بجلی کا اپنے حساب سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ زراعت کو ہی لے لیں، کسانوں نے مہنگے ڈیزل سے مکمل جان چھڑا لی ہے اور اب سولر پمپ سے زیادہ پانی نکال رہے ہیں۔ صنعتیں مہنگی گیس اور کوئلے کی جگہ سولر پر شفٹ ہو رہی ہیں۔ کمرشل سیکٹر بغیر گرڈ پر بوجھ ڈالے اپنی ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے۔ دیکھا جائے تو سولر نے معیشت کے ہر پہیے کی رفتار تیز کر دی ہے۔ سولر آخر کیوں جیتا؟ کیونکہ یہ متبادل کے مقابلے میں تیز، سستا اور بہتر ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ خالص معیشت یعنی سمپل اکانومکس۔ سولر کی بجلی گرڈ کے مقابلے میں تقریباً آدھی قیمت پر پڑتی ہے۔ ذرا سوچئے، جہاں گرڈ کی بجلی 40 روپے فی یونٹ پڑ رہی ہے، وہیں سولر سسٹم لگانے کے بعد یہ قیمت گر کر صرف 20 روپے تک آ جاتی ہے۔ اب جب قیمت آدھی ہے جائے تو ظاہری بات ہے ہر کوئی اسی طرف جائے گا۔
لیکن ٹھہریے، بات صرف سستی بجلی تک محدود نہیں ہے۔ سولر نے ہمارے سسٹم کی کئی پرانی اور بڑی خامیوں کو ٹھیک کیا ہے۔ دن کے وقت کی لوڈ شیڈنگ کا تقریباً خاتمہ، ٹرانسمیشن لائن کے بھاری نقصانات سے بچت، کاربن ایمیشن میں کمی، اور سب سے بڑھ کر اس نے پاکستان کو $12 بلین سے زیادہ کے تیل اور گیس کے امپورٹ بل سے بچایا ہے۔ یہ وہ رقم ہے جو باہر جانے کے بجائے ملک کے اندر ہی رہی۔ یہاں آ کر اس کہانی کا واقعی عروج آتا ہے۔ اس بے پناہ ترقی کی بدولت پاکستان کی الیکٹریفیکیشن کی شرح میں تقریباً 5 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور اب یہ 21.7% تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم 22% کی عالمی اوسط سے صرف ایک قدم دور ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہ سب ممکن ہوا ہے صرف اور صرف ان ڈسٹریبیوٹڈ سولر پینلز کی وجہ سے۔ ایمبر کے ڈاؤ جونز کا ایک بیان ہے جو اس پوری صورتحال کو بہت خوبصورتی سے سمیٹتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو توانائی کی پیاس ہے اور سولر اسے پورا کر رہا ہے۔ ڈسٹریبیوٹڈ سولر اتنی تیزی سے اور اتنا سستا نصب ہو رہا ہے کہ یہ اصل میں بجلی کی طلب کو بڑھا رہا ہے۔ واقعی سستی بجلی نے ہماری توانائی کی حدوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ہے۔ الیکٹریفیکیشن کا اگلا محاذ، یہاں سے توانائی کی یہ منتقلی کس طرف جائے گی؟ اگر ہم پورے ڈیٹا کو دیکھیں تو ایک بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہے۔ سولر نے گھروں، صنعتوں اور زراعت کو تو مکمل طور پر بدل دیا ہے، لیکن ٹرانسپورٹ کا شعبہ ابھی بھی ویسا ہی ہے۔ یہ وہ اکیلا سیکٹر ہے جہاں الیکٹریفیکیشن نے ابھی تک ٹھیک سے قدم نہیں رکھا۔ ٹرانسپورٹ کی الیکٹریفیکیشن اس وقت پریکٹیکلی صفر پر ہے، اور چونکہ پاکستان میں فی کس انرجی کا استعمال اب بھی عالمی اوسط کے 1/4 سے کم ہے، اس لیے ٹرانسپورٹ اگلا سب سے بڑا انچھوا موقع ہے۔ جیسے جیسے الیکٹرک گاڑیاں یعنی ای ویز مارکیٹ میں عام ہوں گی، یہی سستی شمسی بجلی ٹرانسپورٹ کے شعبے میں اگلا بڑا انقلاب لائے گی۔ ان تمام اعداد و شمار اور چارٹس کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو اس تبدیلی کو واقعی حقیقت کا روپ دے رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رینیوبل فرسٹ کے ایسوسیٹ نبیہ عمران اس بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ نبیہ کہتی ہیں کہ سولر پی وی ٹیکنالوجی کو وسیع پیمانے پر اپنانے سے بااختیار ہو کر عام صارفین پاکستان کی الیکٹریفیکیشن اور انرجی ٹرانزیشن میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے۔ یہ پورا انقلاب کسی حکومت نے نہیں تھوپا، بلکہ لاکھوں عام گھروں، کسانوں اور چھوٹے کاروباری افراد نے اپنے پاور کا کنٹرول خود سنبھال کر اس تبدیلی کی بنیاد رکھی ہے۔ تو آخر میں یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب پاکستان کے عام لوگ کامیابی کے ساتھ مہنگے گرڈ کو بائی پاس کر کے اپنے زور بازو پر خود کو سستی بجلی فراہم کر سکتے ہیں، تو کیا عوام کی قیادت میں آنے والا یہ آف گرڈ سولر بوم باقی پوری ترقی پذیر دنیا کے لیے الیکٹریفیکیشن کا ایک نیا بلو پرنٹ بن سکتا ہے؟ اس تحقیقی جائزے میں آج کے لیے اتنا ہی، لیکن ایک بات تو طے ہے، مستقبل کی طاقت اب حقیقی معنوں میں عوام کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔